السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ کرے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ان بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گی جو کہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں مجھے بہت ساری دعائیں دیں اور بہت سارے وظائف بھی بتائے میری صحت کے معاملے میں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، اور بہت ساری دعائیں بھی دیں۔ اسی طرح اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور آگے فرینڈز فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں۔ یہاں پہ شام کا ٹائم تھا اور میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ بہت ہی گہرے بادل باہر بنے ہوئے تھے اور یہاں پہ پرندے اڑ رہے تھے۔ سامنے ہی کسی کے کبوتر ہیں اور وہ اس ٹائم اڑاتے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم بھی اور سیکنڈ ٹائم بھی۔ تو بہت ہی پیارا ماحول بنا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور میں نے شام کے لیے آٹا گوندھا تھا۔ الحمدللہ میری بیٹی کی طبیعت کافی ٹھیک ہے اور جو انجیکشن چل رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کل شام میں ہی میں اس کی سوئی اتروا کے لائی ہوں اور اب کھیل بھی رہی تھی، ماشاءاللہ ٹھیک تھی۔ اب یہ صبح کا ٹائم تھا اور گیس کا پائپ میں کل لے کر آئی تھی۔ سلنڈر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو سوچا نیچے اسی مکان کا ہی جو ہے میٹر لگا ہوا ہے۔ نیچے بھی کرایہ دار ہیں اور اوپر میں بھی کرایہ دار ہوں، مکان مالک یہاں پہ نہیں رہتے، تو پھر وہ پہلے یوز کر رہے تھے، پہلے میں نے نہیں لگایا تھا لیکن ابھی سوچا کہ مجھے لگانا چاہیے۔ اور جب سے لگا کے آئی ہوں نا تو گیس تو بالکل بھی نہیں اوپر آ رہا میرے پاس، حالانکہ بس 2 لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نیچے والے یوز کرتے ہیں یا میں نے لگایا ہے، تو بالکل گیس نہیں آ رہا تھا۔ صبح کا ٹائم تھا اور چائے تو میں نے جیسے کیسے بنا ہی لی تھی۔ آپ کے سامنے چولہا میرا اتنا گندا ہو رہا ہے، اوپر میں نے گتے وغیرہ جلا کے جو ہے نا صبح کی چائے بنائی ہے اور ابھی میں چیک کر رہی تھی کہ گیس شاید پائپ سے آ رہا ہو، لیکن چولہے کا مسئلہ ہو تو پائپ سے بھی نہیں آ رہا تھا، چولہے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، بس نہ جانے کیوں اوپر گیس نہیں آتا۔ تو بس پھر یہاں پہ چولہا میرا بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا اور میں نے سوچا کہ چولہا جو ہے نا دھو لیا جائے۔ گیس میرا بالکل بھی اوپر نہیں آ رہا، خواہ مخواہ میں میرا جو ہے نا اس کا پائپ کا خرچہ آ گیا ہے اور یہ بھی میں ادھار ہی لائی تھی، اب پتہ نہیں وہ واپس بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ایسے لگایا تو صحیح کہ چلو بندہ کبھی چھولے ابال لیتا ہے، کبھی ہیوی چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو جو ہے سلنڈر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، بٹ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ گیس بھی میرے پاس نہیں آئے گا اور ایسے ہی میری پریشانی بن جائے گی۔ تو بس پھر ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، آتا ہے گیس یا نہیں آتا۔ پچھلی ویڈیوز میں میں نے بتایا کہ میں بیمار رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دوائیاں لیتی ہوں تو الٹا ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو بس کچھ میرے بہن بھائیوں نے بتایا کہ آپ صورتیں کسی نے بتائیں تو کسی نے وظائف بتائے کہ آپ پڑھیں، تو آپ جو وظائف بھی بتا رہے ہیں، صورتیں بھی بتا رہے ہیں، میں بالکل وہ پڑھتی ہوں اور جو کوئی مجھے جو پڑھاتا ہے نا میں وہ پڑھتی ہوں، لیکن اس کا دوبارہ الٹا ہی اثر ہوتا ہے، صحیح ہونے کے بجائے نا میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ چاہے میں کوئی وظائف کروں، چاہے میں صورت کوئی پڑھوں یا پھر میں دوائیاں کھاؤں تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ویسے تو رہتی ہی رہتی ہے، اگر یہ سب میں کرتی ہوں تو میری زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اللہ جانے ایسی میری کیوں ایسی کنڈیشن ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وظائف میں ابھی بھی کر رہی ہوں، اپنے اوپر آیت الکرسی بھی پڑھ کے دم کرتی ہوں، سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، سورۃ البقرہ بھی پڑھتی ہوں جو کہ پڑھنی چاہیے، بٹ میری کنڈیشن جو ہے نا دن بدن خراب ہی ہوتی جا رہی ہے، صحیح نہیں ہوتی، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کروں تو کروں کیا۔ بس آپ لوگ میرے لیے بہت ساری دعا کیا کریں، میری صحت کے لیے، میری بچی کی صحت کے لیے، اور بس اللہ مجھے اتنی اچھی صحت دے کہ میں اپنی لائف کو اچھے سے گزار سکوں، اپنی بچی کو اچھے سے ٹائم دے سکوں، اپنی لائف کو صحیح سے گزار سکوں، کیونکہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، کیا پی رہی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پہننا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے اپنی بچی کے لیے۔ میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا، میں کچھ سوچنے بیٹھوں تو ایسے مجھے نا میرا دماغ بند ہو جاتا ہے، مطلب کہ مجھے نیند آنا لگ جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، میں زیادہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتی، ایسی میری کنڈیشن ہوئی پڑی ہے۔
یہ اب کی نہیں ہے، بس مجھے کافی ٹائم سے ایسے میرے ساتھ چل رہا ہے، تقریباً 5-6 سال ہونے کو ہیں، ایسے ہی میری کنڈیشن چل رہی ہے۔ کبھی کبھار ٹھیک ہو جاتی ہوں، پھر شکر کرتی ہوں اللہ کے کہ یا اللہ تو نے مجھے شفا دی، لیکن پھر سے ویسے میری کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ کل جیسے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی پچھلی، تو اس میں رونے بھی لگی۔ جب میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بس پھر مجھے سمجھ نہیں آتا، رونا ہی آتا ہے کہ میں کیا کروں، ایسی کنڈیشن میری کیوں ہے، سمجھ نہیں آتی مجھے۔ تو بس کبھی نارمل ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بس ایسے ہی چلتی رہتی ہے میرے ساتھ۔ پاؤں کی تلیاں ایسے جیسے آگ لگی ہو، آنکھوں میں آگ لگی ہو، سر ایسے طبیعت، سر میں درد اور کندھوں میں درد، ہڈیوں میں درد، ایسے ہی کنڈیشن رہتی ہے میری۔ باقی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، وہ ضرور مجھے شفا دے گا اور ضرور مجھے اچھے دن بھی ضرور دکھائے گا۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ضرور میرے دن بھی بدلیں گے اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ ایک پریشانی جو بچوں کی طرف سے ہمیشہ رہتی تھی، بچوں سے بات نہیں ہوتی تھی، میں ان کو دیکھ نہیں پاتی تھی تو پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ اب وہ بھی پریشانی کم ہو گئی ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اور جب سے میں بچوں سے مل کے آئی ہوں اور ذہنی سکون ملا ہے، دلی بھی سکون ملا ہے بچوں سے مل کے۔ اس کے بعد اب بچے مجھ سے بات بھی کرتے ہیں فون پہ اور ویڈیو کال کرتے ہیں، صبح شام بات کرتے ہیں، تو بچوں کی طرف سے بھی اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا۔ وہ بات کرتے ہیں اور اپنی بہن سے بھی بات کرتے ہیں، چھوٹی بھی بڑی خوش ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے بات کر کے۔ بس اپنی لائف کو دیکھ کے اندر ہی اندر خود بخود میرے ہول اٹھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میرا گھر کیسے ایسے تباہ ہو گیا۔ بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو گیا، اور اتنا میرا اچھا چل رہی تھی لائف، اور میں خوش تھی اپنے گھر میں جو بھی تھا جیسے بھی تھا، تو یہ کیا ہو گیا۔ بس خود بخود میرے اندر سے خیالات جاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آگے خیال آتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے آگے لائف گزرے گی، اور کیا وہ مجھے آئے گا لینے کے لیے، کیا ہماری صلح ہوگی، کیا ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے۔ اگر بس جب دل سوچتا ہے کہ ہاں ہوں گے تو پھر تو تھوڑا تسلی کو ہوتی ہے دل کو، اور جب یہ سوچ آتی ہے کہ شاید اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر دل کو ایسے بے سکونی سی ہوتی ہے، رونا آتا ہے، اور پھر بس سمجھ نہیں آتی لائف کی کہ کیا ہوگا میرا، اور کیسے ایسے لائف میں گزاروں گی آگے، تو سمجھ نہیں آتی، کہیں میرا ذہن بھی نہیں جاتا، بس یہی ان سوچوں میں پڑا رہتا ہے۔ بس ایسے دل کرتا ہے گھر کے کام کروں اور بس چارپائی پہ بس پڑی رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا نہ باہر کی نہ گھر کی، کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، بس اپنے ہی ان خیالوں میں پڑی رہتی ہوں۔ بس اللہ ہی مجھے ان خیالوں سے نکالے، اللہ میرے لیے بہتری کرے، اللہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ بس آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں کہ میری ہر مشکل دور ہو جائے، میں ان سوچوں سے نکل سکوں، اس کو دماغ سے نکالنے کی کوشش میں جتنا کرتی ہوں اتنا ہی میرے اندر ذہن میں وہی نظر آتا ہے مجھے کہ کیسے ہو گیا، وہ کیا اس کو میری پرواہ نہیں، کیا وہ جو ہم نے اکٹھے ٹائم گزارا اتنا اچھا، وہ جو میں اس کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اس کے پیچھے اتنا بھاگی، کیا اس کو میری یاد نہیں آتی، کیا اس کو نہیں پرواہ ہوتی کہ میری بیوی ہے، میری بچی ہے۔ بس کبھی سوچ آتی ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اسے اگر سوچ آتی میری تو وہ ضرور آتا، مجھے لے جاتا، لیکن پھر یہ بھی دل نہیں مانتا کہ وہ بھی تو ادھر اکیلا ہے، وہ کیوں نہیں ایسے مطلب کہ سوچتا گھر کے بارے میں کہ میری بیوی ادھر ہے، میں جا کے لے آؤں، نہ جانے کیوں۔ پھر کبھی سوچ آتی ہے کہ کیا پتہ وہ اپنی طرف سے پورا مجھے چھوڑ چکا ہے تو پھر تو کبھی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر سوچ آتی ہے کہ کیا ہوگا، میں بس میرے دل سے کچھ جاتا ہی نہیں ہے، اندر ہی اندر مجھے یہ چیزیں، یہ باتیں کھائی جاتی ہیں کہ آخر کیا ہوگا۔
کیا ہوگا آخر؟ اس چیز سے میں کیسے نکلوں گی؟ کب مجھے ان سوچوں سے آزادی ملے گی؟ میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں ہے سوچیں، میں جتنا کوشش کرتی ہوں کہ بس نہیں سوچنا اب اپنے بارے میں۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں بھی تو کیا سوچوں؟ میرے پاس ہے کیا اپنے بارے میں سوچنے کو؟ بس یہی مجھے پریشانی کھائی جاتی ہے اندر سے، اور شاید میں اسی وجہ سے بھی بیمار رہتی ہوں، کیونکہ میرے اندر سے کچھ نکل ہی نہیں رہا۔ خود بخود جتنا کوشش کرتی ہوں کہ اس طرف میرا ذہن نہ جائے، لیکن پھر سے وہی سوچے، پھر سے وہی ذہن میں بار بار آتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر سے بہترین بنا کر مجھے لوٹا دے، میرا گھر دوبارہ سے بسا دے۔ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے میرے اندر سے نکال دے۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ ایسا کچھ ہو کہ پیچھے سے میں سب بھول جاؤں، میرا برین واش ہو جائے، میں ختم ہو جاؤں، پیچھے سے مجھے کچھ یاد نہ رہے۔